کوئی بیماری ہو، روحانی، جسمانی، نفسیاتی، کوئی بیماری ہو، اس بیماری کا علاج سب سے پہلے کرو تو قرآن سے کرو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا۔ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، دنیا جہان کی کوئی بیماری ہو اللہ نے شفا رکھی ہے تو کس میں؟ قرآن۔ اور قرآن میں شفا لینے والے 3 لوگ ہیں۔ امام ابن القیم کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سورت کو اتنی مرتبہ پڑھو تو شفا ملے گی، اس آیت کو اتنی مرتبہ پڑھو تو شفا ملے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا تجربہ ہے، حدیث میں تو ایسا نہیں آیا۔ سیم اسی طرح کہ جب آپ محترم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ ایمپیکلاکس لے لیجئے گا، صبح 2 اور شام کو 2، اور بروفن بھی ساتھ لے لیجئے گا، اور ساتھ یہ بھی ٹیبلٹس لے لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کسی حدیث میں آیا؟ تجربہ تو ٹھیک ہے، کسی نے اس آیت کو، اس سورت کو پڑھا، تجربہ کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں نہیں آیا۔ کچھ لوگ شفا قرآن کو سمجھتے نہیں، والعیاذ باللہ، کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا، نیکیاں ملیں گی۔ امام ابن القیم کہتے ہیں سب سے بہترین شفا سمجھنے والا وہ ہے جس کا عقیدہ یہ بن جائے قرآن کی جس آیت کو جس بیماری کے لیے بھی پڑھ لو اللہ شفا دے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو شفا بنایا ہے۔ کہتے ہیں میری زندگی کا اپنا تجربہ ہے، میں سفر پہ نکلا، طرح طرح کی بیماریاں آئیں، میں نے کہا اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، قرآن بھی ہے، سورۃ الفاتحہ یہ شافیہ شفا دینے والی، میں نے فاتحہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کیا، اللہ ہر بیماری سے مجھے محفوظ کر دیتا۔ یقین شرط ہے، یقین شرط ہے۔ صلاح اول هذه الامه بالزهد والیقین، امت کے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاح دی یقین اور زہد کے ساتھ۔ وَيَهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ، اور ہلاکت میں جائیں گے قیامت کے نزدیک تو لمبی امیدوں کے ساتھ اور بخل کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصاب احدا قط ہم ولا غم، جب بھی زندگی میں کسی کو غم پہنچے، کوئی فکر لاحق ہو، فقال، اور وہ کہہ دے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا ابدله الله فرحا۔ جو شخص مصیبت کے وقت سید الاستغفار یہ مبارک کلمات اپنی زبان پہ لے آتا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، اے اللہ تیری بندی کا بیٹا، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماض فی حکمک، تیرے ہی فیصلے جاری ہونے ہیں، عدل فی قضاؤک، تیرے ہر فیصلے عدل پر مبنی ہے، اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تیرے ان ناموں سے تجھ سے مانگتا ہوں سمیت به نفسک جو تو نے اپنے لیے پسند کیے، او انزلتہ فی کتابک یا تو نے اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اے میرے مالک میں ان ناموں سے بھی تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے پاس رکھے ہیں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی، اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کی روشنی بنا دے اور میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذهاب ہمی، اور اس قرآن کی وجہ سے میرے غموں کو دور فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب یہ کہہ دیتا ہے الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ، اللہ رب العزت اس کے غم اور فکر کو دور فرما دیتے ہیں، وابدلہ لہ مکانہ فرجا، اور اس کی مصیبت کی جگہ اللہ خوشیاں بنا دیتے ہیں۔ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم الا نتعلمها، ہم اس کو سیکھ نہ لے؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، اس شخص کے لیے لائق یہ ہے جو یہ کلمات سنے کہ وہ ان کو سیکھ لے۔ ناظرین کرام، جس طرح قولی عبادت سے انسان کی آخرت بہتر ہوتی ہے، دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، ان کلمات کو پڑھنے سے اس کی دنیا کے غم دور ہو رہے ہیں، مصیبتوں کی جگہ خوشیاں آ رہی ہیں۔ سب آپ جانتے ہیں جب فوت ہو جائے تو جو عمل ہو چکے اس کی نیکیاں ملتی ہیں، قیامت کو کوئی عمل نہیں کر سکے گا، واحد قرآن ہے۔ جب جنت کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوگا نا، وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ اس دن بھی ہر آیت کے بدلے اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں۔ دنیا کا کوئی عمل نہیں ہے۔ جملہ کتب حدیث کو جمع کر لیجیے، آپ کو اس پلے کی روایت ہی نہیں ملے گی۔ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے، ان کی تجارت میں کبھی خسارہ نہیں ہے۔ صفِ قیامت کو لگائی جائیں گے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، لوگوں کو صفوں میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائے گا۔ صفیں وہاں نورانی بھی ہوں گی اور خاکی بھی ہوں گی، اور ٹوٹل 120 صفیں جنت میں جائیں گی، جن میں سے 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی جو جنت میں جائیں گے، باقی 1,24,000 پیغمبروں میں سے آخری پیغمبر کے سوا تمام امتوں میں سے 40 صفیں جنت میں جائیں گے۔ اس دن کے فیصلے کو کبھی یاد کر لو، بخاری مسلم کی روایت، اللہ فرمائیں گے اے قرآن پڑھنے والے آ جاؤ، آج خاکی صفوں سے نکلو، ان صفوں میں آ کے کھڑے ہو جاؤ جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ بھلا اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہے؟ یہ قرآن ہی آئے گا، یجیء القرآن یوم القیامہ، سفارش کرے گا، یا ربی، اے رب، اس کو انعام سے نوازی ہے، فیلبس تاج الکرامہ، فیلبس حلۃ الکرامہ، اللہ عز و جلال عزت کا تاج اسے پہنائیں گے۔ لوگوں کے بال تو بکھرے ہوئے ہوں گے، اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ کچھ اور انعام دیجیے، جنت کی خلعت فاخرہ پہنائی جائے گی۔ اللہ انعام تو دے دیا، یا رب ارض عنہ، اللہ راضی بھی ہو جائیے، اللہ راضی بھی ہو جائیں گے۔ پھر رضا کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ اللہ عز و جلال کا حکم آئے گا، اقرا وارتقی، قرآن اب پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها، مقام تیرا بس یہ معمولی سا اونچا نہیں ہے، قرآن کی آیتیں ذرا دیکھ لو کتنی ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ فرمائیں گے تیرا مقام وہاں ہے جہاں قرآن مجید کی آخری آیت کی تم تلاوت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ خالق الانس والجان، والصلاة والسلام على النبی العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس قرآن مجید کی توضیحات کو پیش کرنے کے لیے ہمارے لیے ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آج ہماری گفتگو کا محور قرآن مجید اور اس کی فضیلت ہوگی۔ قرآن مجید، قرآن، یہ قرأ یقرأ قراءة سے فعلان کے وزن پر ہے، جس کا مطلب ہے الجمع والضم والاجتماع، کسی چیز کو جمع کرنا، کسی چیز کو ملانا، کسی چیز کو اکٹھا کرنا۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سابقہ تمام الہامی کتب کے علوم و فنون کو اس میں جمع کر دیا ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام صحیح ترین قصص کو، اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں صحیح قصوں کو جمع کیا ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں، اس میں انسانیت کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ ایک انسان اگر قرآن مجید کو دستور حیات بنا لیتا ہے تو اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔
بلکہ اس پر مستزاد قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اس پاک کلام کے ذریعے ہی عالم اسلام میں بکھری ہوئی امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اگر پوری امت کو جمع کیا جائے تو وہ قرآن مجید کے نام پہ ہی جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں، اور جو شخص قرآن مجید میں اختلاف کرتا ہے ہر مومن کو اس کے ایمان سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ یہ قرآن مجید بہت بڑا ذکر ہے، ارشاد ربانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے اٹھائی۔ یہ ایسا آفاقی ذکر ہے، جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے اللہ رب العزت اس کے تذکرے بھی دنیا میں پھیلا دیتے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، ارشاد ربانی ہے، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ یہ اللہ کی نشانیاں، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو فرقان بھی کہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس کتاب فرقان کو نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہانوں کو ڈرایا جائے۔ یہ فرقان کیسے ہے؟ قرآن مجید کی تعلیمات کو جو سیکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، یہ حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے، یہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتا ہے۔ یہ فرقان ہے۔ اللہ رب العزت جس کو یہ نعمت عطا کر دیتے ہیں وہ خود بھی فرقان بن جاتا ہے، وہ فرق کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ نے ٹھیک کہا ہے اور یہ دنیا کہہ رہی ہے۔ وہ فرق کر سکتا ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ سقیم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو کتاب مبارک بھی کہا ہے، ارشاد ربانی ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ اس کتاب کو ہم نے برکت والی کتاب بنا کے بھیجا ہے، نازل کیا ہے برکتوں والی کتاب کو۔ جس شخص کا تعلق اس کے ساتھ مضبوط و مربوط ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس پہ بھی برکتوں کی برکھا برسا دیتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کتاب کو ہم نے برکتوں والی کتاب بنا کے نازل کیا ہے، اس کی اتباع کرو، اس کے بیان کردہ احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویے درست کر لو، اپنے رویوں کی نوک پلک سیدھی کر لو۔ واتقوا لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت کے متلاشی ہو تو اس کتاب ہدایت کی، اس کتاب مبارک کی اتباع کر لو، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھال لو۔ اللہ رب العزت نے اس کو کتاب نور بھی کہا ہے، یہ روشنی ہے۔ جس شخص کا تعلق اس کتاب سے جڑ جاتا ہے اس کی زندگی روشن بن جاتی ہے، اللہ اس کے لیے روشنیوں کا بندوبست فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ارشاد ربانی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو نازل کی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، کتاب اور ایمانیات کے متعلق ہم نے آپ کو علم دیا، آپ کے پاس اس سے پہلے یہ علم نہ تھا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے تو اس کو نور بنایا ہے۔ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اپنی مخلوق میں سے جس کو روشنی دینا چاہتے ہیں اس کو اس کتاب کی تلاوت کی توفیق دے دیتے ہیں، اس کتاب کے ساتھ ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تجھے تو میں نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے اور صراط مستقیم پر آپ گامزن ہیں، اور آپ دنیا کو بھی صراط مستقیم پر گامزن کریں گے۔ یہ کتاب ہدایت، یہ کتاب فرقان، یہ کتاب نور، یہ کتاب مبارک، یہ کتاب حکمت، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنہ والحسنة بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو شخص، جو بختور، جو خوش نصیب، جو سعادت مند اس قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتا۔ الف لام میم، دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی کلمہ، ایک ہی حرف ہے، فرمایا الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ کوئی الف لام میم پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے 30 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں، اور ان نیکیوں کی قدر تو اس کو ہوگی جس کو یہ پتا ہے کہ القیامت کو اگر ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی تو کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، اس دن تو بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، والدین کو انسان چھوڑ دے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا، اپنے بیٹوں کا انکار کر دے گا۔ ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے لیے نہ سوچ پائے گا۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں، يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه۔ کل قیامت کو جب مجرم کو جہنم نظر آئے گی، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ کہے گا اے اللہ میرے بچوں کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے، وصاحبتی واخی، اے اللہ میری بیوی کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے، میرے بھائیوں کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، میرے خاندان کو جلا دے جس کی طرف میں دوڑ دوڑ کے جاتا تھا، مجھے چھوڑ دے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، میرے مالک اگر تو راضی نہیں ہو رہا تو ساری دنیا کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں، کلا انہا لظى نزاعة للشوى كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، ہرگز نہیں، یہ تو چنگاڑنے والی آگ ہے، انسان کی چمڑی ادھیڑ دینے والی آگ ہے، اور یہ آگ پکارے گی، اس شخص کو بلائے گی، من ادبر وتولی، جس نے اس سے منہ پھیر لیا اور جس نے پس پش ڈال دیا اس کی تعلیمات کو۔
اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی حقیقی کلام ہے، اس کے ایک حرف کی تلاوت 10 نیکیوں کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار۔ دو چیزوں میں رشک جائز ہے، ایک اس انسان پر رشک کیا جا سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی دولت سے نوازا ہو، اور وہ شخص دن رات کی گھڑیوں میں اس قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور دوسرا وہ شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ دن رات اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس مال کو خرچ کرتا نظر آئے۔ آج ایک بندہ مومن کو رشک کرنا ہے تو ان ہستیوں پہ رشک کرنا ہے، میرے مالک اس قاری قرآن کو تو نے ہی اس نعمت سے نوازا ہے، مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے، میری اولاد کو بھی یہ نعمت عطا کر دے، میرے مالک یہ مال تو نے ہی دیا ہے، لیکن جو دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے کی جو توفیق تو نے اس کو عطا کی ہے، اے اللہ یہ توفیق مجھے بھی عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران۔ وہ شخص جو قرآن مجید میں مہارت حاصل کرتا ہے، اس کی تلاوت میں، اس کی فہم و بصیرت میں اور اس پر عمل کرنے میں اور اس کو آگے پہنچانے میں، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اسے خاکی صفوں سے نکال کر نورانی صفوں میں کھڑا کر دیں گے، جن نورانی صفوں میں اللہ کے نورانی فرشتے کھڑے ہوں۔ والذی یقرأ القرآن، اور جو قرآن پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور ہکلاتا ہے، کوشش کے باوجود اور ہمت کے باوجود وہ صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کی کوشش، اس کی ہمت اور اس کی سعی اور اس کی خوبصورت نیت کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن مجید قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ ومحل مصدق، یہ تو تصدیق کیا گیا ہے،